اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو بتاؤں، فرعون کا دور تھا، اور فرعون کے دور میں فرعون کی ایک بچی تھی جو کہ اس کے سگی بیٹی تھی۔ فرعون بڑا پیار کرتا تھا اپنی بچی سے، بڑی محبت کرتا تھا اپنی بچی سے، بڑی عقیدت کرتا تھا اپنی بچی سے۔ فرعون کی ایک خادمہ تھی جو کہ اس کی بچی کی خدمت کرتی تھی، اس کی بچی کی بارگاہ میں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، فرعون کی بچی کی وہ خادمہ کنگھی کر رہی تھی، اس کے بالوں کو کاٹ رہی تھی، اس کے بالوں کو سنوار رہی تھی۔ ہوتا کیا ہے، جب فرعون کی خادمہ اس کی بچی کے بالوں کو سنوار رہی تھی، اتنے میں وہ کنگھی جس سے بال سنبھالے جا رہے تھے، جس سے بال صحیح کیے جا رہے تھے، وہ کنگھی گر گئی۔ جب وہ کنگھی گری تو اس عورت، اس خادمہ کے منہ سے ایک آواز نکلی، اللہ اکبر۔ اس کے منہ سے نکلی اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ جب اس کے منہ سے اللہ بڑا ہے، اللہ کی حمد نکلی، اللہ کی تعریف نکلی، اور اس نے کہا جو اللہ کا دشمن ہے وہ غرق ہو جائے، وہ نیست و نابود ہو جائے، وہ مٹ جائے، وہ ختم ہو جائے۔ جب اس خادمہ کے منہ سے اس کی فرعون کی بچی نے، فرعون کی بیٹی نے اتنی آواز سنی، جب اس نے اتنے الفاظ سنے، تو فرعون کی بچی جو ہے بیٹھی تھی کھڑی ہو گئی۔ جب وہ کھڑی ہوئی، کھڑی ہونے کے بعد اس کے گال پر تماچا مارا، اور تماچا مارنے کے بعد کہنے لگی، تو کیا مسلمان ہو گئی؟ تو کیا مسلمان ہو گئی؟ تو کیا اپنے اللہ کو پوجنے لگی؟ تو کیا اپنے اللہ کی عبادت کرنے لگی؟ میرے باپ کو خدا نہیں مانتی تو اللہ کو خدا ماننے لگی؟ میرے باپ کو چھوڑ کر تو اللہ کی عبادت کرنے لگی؟ میرے باپ کو سجدہ نہ کر کے تو اللہ کو سجدہ کرنے لگی؟ جبکہ میرے باپ کا اعلان ہے، انا ربکم الاعلی، مجھے رب کو میں تمہارا رب ہوں، تو میرے باپ کو چھوڑ دے گی؟ جب اس نے اتنا سنا تو وہ کہنے لگی، ایک فرعون تو کیا، اگر 1000 فرعون بھی آ جائیں تب بھی اللہ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑوں گی۔ ایک فرعون تو کیا، کروڑوں فرعون بھی آ جائیں تب بھی اللہ کو سجدہ کرنا نہیں چھوڑوں گی، تب بھی میرا خدا میرا رب رہے گا، فرعون اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ کہا میرا خدا تو وہ ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، تجھے بھی پیدا کیا ہے، تیرے باپ فرعون کو بھی پیدا کیا ہے، پوری دنیا کو وہ بنانے والا ہے، پوری دنیا کو پیدا کرنے والا وہ ہے، میرا خدا اللہ ہے، میں اسی کی عبادت کرتی ہوں۔ فرعون کی بچی اٹھ کر بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پاس، اور باپ کے پاس جا کر کہا، وہ ابا غضب ہو گیا، کمال ہو گیا۔ فرعون نے کہا بیٹی ہوا کیا؟ کہا آپ خدائی کے دعوے کرتے ہیں، لوگ آپ کو خدا مانیں، آپ خدائی کے دعوے کرتے ہیں، لیکن آپ کے محل ہی میں آپ کو خدا نہیں مانا جا رہا ہے۔ آپ پوری دنیا پر خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کی خادمہ آپ کو خدا نہیں مانتی۔ آپ پوری دنیا کا رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کی خادمہ ہی آپ کو رب نہیں مانتی۔ فرعون نے کہا کیسی بات کرتی ہے، کس گستاخ نے ایسی گستاخی کر دی؟ کیا اس کو اپنے مرنے کا خیال نہیں آیا؟ فرعون نے کہا کیا اس کو اپنے مرنے کا خیال نہیں آیا؟ کیا اس کو دنیا سے نہیں جانا ہے؟ اس کو نہیں پتا فرعون کے ساتھ دشمنی لینا موت کو دعوت دینا ہے؟ اس کو نہیں پتا فرعون کو للکارنا ہے، فرعون کی شان میں گستاخی کرنا موت کو دعوت دینا ہے، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ کون خادمہ ہے وہ؟ اس کی بچی آئی خادمہ کے پاس لے کر فرعون کو، اس کو لا کر اس خادمہ کے پاس کھڑا کر دیا، اور جب اس کے پاس کھڑا کیا، فرعون نے کہا گستاخ، کیا تجھے معلوم نہیں تھا فرعون تیرا رب ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں فرعون تیرا خدا ہے، جو تو اپنے خدا کو خدا مان بیٹھی، جو کسی اور کو تو پوجنے لگی، اس کی عبادت کرنے لگی، کھاتی میرا ہے، پیتی میرا ہے، میرے گھر میں رہتی ہے، اور خدا کسی اور کو مانے گی؟ اس عورت نے کہا فرعون تو ایک فرعون ہے، اگر 1000 فرعون بھی آ جائیں گے تب بھی اپنے رب کو رب مانوں گی، تب بھی اپنے رب کی عبادت کروں گی۔ فرعون نے کہا تو ایسے نہیں مانے گی، مجھے سجدہ کر، مجھے خدا مان اور اس کو بھول جا۔ اس خادمہ نے کہا فرعون تیرے یہاں کی نوکری چھوڑنا تو گوارا ہے، زندگی چھوڑنا تو گوارا ہے، موت تو قبول کر لوں گی، لیکن اللہ کو سجدہ کرنا نہیں بھولوں گی، اللہ کو سجدہ کرنا نہیں بھولوں گی، اللہ کی عبادت کرنا نہیں بھولوں گی۔ میں ایسے ہی مسلمان نہیں ہوئی، ایسے ہی ایمان لے کر نہیں آئی۔ فرعون نے کہا گستاخ، ہم تجھے آگ میں ڈال دیں گے، تیرے بچوں کو آگ کے اندر ڈال دیں گے، تیرے بچوں کو آگ کے اندر جلا دیا جائے گا، تیرے بچوں کی ہڈیاں نہیں ملیں گی، تیرے بچوں کی کھالیں سلامت نہیں رہیں گی، تو بھی سلامت نہیں رہے گی، تیرے بچوں کو زندہ جلا دیا جائے گا۔
اس نے کہا ایک اولاد تو کیا اگر اللہ 1000 اولاد دے تب بھی جلانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ کو سجدہ کرنا نہیں بھولوں گی۔ فرعون نے جب اس کے ایمان کی للکار سنی، ایمان کی باتیں سنی، تو فرعون نے اس عورت سے کہا سدھر جا، بھی مان جا، مان لے مجھے اپنا رب، میں اعلان کرتا ہوں انا ربکم الاعلی، مان مجھے خدا مان، ورنہ تجھے آگ میں جلا دیا جائے گا۔ اس نے کہا میں تجھے خدا نہیں مان سکتی، میں تجھے رب نہیں مان سکتی، میں تو ایک ہی کو رب مان کر بیٹھی ہوں، میں تو ایک ہی کو خدا مان کر بیٹھی ہوں، جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، تجھے بھی پیدا کیا ہے، اور پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ فرعون نے کہا مانے گی نہیں تو؟ اس نے کہا میں نہیں مان سکتی، میں تو اپنے رب کو رب مانوں گی، تجھے نہیں مان سکتی۔ فرعون نے کہا ایک آگ جلائی جائے۔ آگ جلائی گئی اور آگ کے اوپر ایک بڑا سا کڑھاؤ رکھا گیا، اور فرعون نے کہا اس کڑھاؤ کے اندر تیل کو کھولایا جائے۔ اللہ اکبر، تیل کو کھولایا گیا، تیل کو گرم کیا گیا، آگ جلائی گئی۔ اللہ اکبر، جب تیل اچھے طریقے سے گرم ہو گیا، کھولتا ہوا تیل اپنے پورے شباب پر تھا، فرعون نے کہا اس کی جو بڑی بیٹی ہے اس کو پکڑا جائے۔ جب بڑی بیٹی کا ہاتھ پکڑا تو ماں کا دل لرز گیا۔ فرعون سے کہنے لگی ظالم تو یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ ڈر اس خدا سے، اور ڈر اس دن سے، روز محشر کے دن سے، جہاں پر تو بھی کھڑا ہوگا، میں بھی کھڑی ہوں گی، اور میری یہ بچی بھی کھڑی ہوگی، اور تجھے خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ ڈر اس خدا سے، ڈر ظالم، ڈر۔ فرعون اپنے تکبر، گھمنڈ، غرور میں اس بچی کا ہاتھ پکڑ کر فرعون نے حکم دیا اپنے نوکروں کو کہ اس کو پکڑ کر جلتے ہوئے آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس کو پکڑ کر جلتے ہوئے کڑھاؤ اور اس کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں کا ایمان دیکھیں، ماں کا جذبہ دیکھیں، اس کی بچی کو اس کے سامنے پکڑ کر جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ جب بچی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ماں صبر کر رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہوا کرتا ہے۔ پیارے، کبھی صبر کا دامن نہ چھوڑنا، کبھی صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پر اگر گھر میں پیسے ختم ہو جائیں، بے موسم اگر بارش بھی ہو جائے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بے موسم بارش ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں پیسے ختم ہو گئے، اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا۔ طرح طرح کے جملے لوگ استعمال کرتے زبان سے، جاہلانہ پن میں لوگ کچھ سے کچھ بول جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، توجہ کرو، زبان کو لگام دیا کرو۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ تو رحم ہی رحم فرماتا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت میرا رب کرتا ہے، کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ صبر کیا کرو، اگر کوئی پریشانی بھی آ جایا کرے، اگر کوئی مصیبت بھی آ جایا کرے تو صبر کر لیا کرو، صبر کر لیا کرو۔ تو اس کی بچی اس کے سامنے جلتے ہوئے، کھولتے ہوئے تیل اور جلتے ہوئے کڑھاؤ میں جب ڈالی گئی، بچی کے بدن پر جب تیل لگا، اللہ اکبر، جب بچی کو تیل میں ڈالا گیا، بچی جل بھن کر راکھ ہو گئی۔ اور کباب جس طریقے سے آج ہم تیل میں کباب تلتے ہیں، اس طریقے سے اس بچی کا بدن تل دیا گیا۔ اس بچی کو آگ کے اندر ڈال کر بالکل کھولتے ہوئے تیل میں اس کو جلا دیا گیا۔ اس کی کھال اس کے بدن سے ہٹ گئی، کالے پن میں تبدیل ہو گئی، بڑے 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 چھالے اس بچی کے بدن پر پڑ گئے۔ جب ماں نے یہ دیکھا، ماں رونے لگی، ماں تڑپنے لگی۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ماں کی آنکھوں سے وہ پردہ ہٹا دیا کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب اس کی بچی کی روح نکل رہی تھی تو اللہ نے اس عورت کو اتنی طاقت دے دی تھی کہ وہ اپنی بچی کی روح نکلتے ہوئے دیکھ سکتی تھی۔ جب اس کی بچی آگ میں تڑپ رہی تھی، آگ میں جل رہی تھی، اور جب اس کی روح پرواز ہو رہی تھی، اللہ نے طاقت دی، ماں اس کی روح نکلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب ماں اس کی روح نکلتے ہوئے دیکھ رہی تھی تو بچی نے اپنی ماں سے یہ جملے کہے تھے۔ بچی نے اپنی ماں سے کہا تھا، ماں رونا مت، ماں آنسو مت بہا، ماں تو صرف صبر کر، صرف صبر کر، اللہ رب العزت بہت بڑا ہے، تو صرف صبر کر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ رحم کرنے والوں میں سے ہے، اور ظالموں کو اس کا جواب ایک نہ ایک دن دینا ہوگا، تو صبر کر، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہ کہتے ہوئے اس بچی کی روح پرواز ہو گئی۔ جب اس بچی کی روح نکل گئی، اس کی ماں نے کہا، ظالم، تو نے میری بچی کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، لیکن تو میرا ایمان نہیں چھین سکتا۔ وہ کہتے نا، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ جب اتنا سنا فرعون نے کہ اس کا ایمان تو بڑا جذبے والا ہے، یہ بڑی جذباتی عورت ہے، اس کا ایمان تو بہت پکا، ایمان تو مکمل ہے، اس کا کامل ایمان ہے، یہ تو مومن ہے،
پھر فرعون نے کہا اس کی دوسری بچی جو چھوٹی بچی تھی جو دودھ پیتی تھی اس کی اس بچی کو بھی پکڑا جائے اور جلتے ہوئے کڑاؤ کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ ابھی بڑی بیٹی کو تیل میں ڈالا گیا تھا، فرعون نے اس کی چھوٹی بچی کو پکڑا اور پکڑ کر اس کی بچی کو کڑاؤ کے اندر ننھی سی چھوٹی سی بچی چھوٹی سی جان کو ننھی سی جان کو جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا ماں کے سامنے۔ جب ماں نے اپنی بچی کو جلتے ہوئے کڑاؤ میں دیکھا، مجھے ایک بات تو بتاؤ، اگر بچے کو ہلکا سا کانٹا لگ جائے، اگر بچے کو ہلکا سا بخار آ جائے اور بچہ رونے لگے تو ماں تڑپ جاتی ہے، ماں بے چین ہو جاتی ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ اگر ہلکا سا سر میں درد ہونے لگے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ جس کے بچے کو اس کی آنکھوں کے سامنے جلتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا ہو، اس ماں کا عالم کیا ہوگا، اس ماں کے کلیجے پر کیا بیتتی ہوگی، اس ماں کے دل کا اس وقت عالم کیا ہوگا، ماں کیا سوچتی ہوگی۔ اس کی چھوٹی بچی کو بھی ہاتھ پکڑ کر جلتے ہوئے کڑاؤ کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ بچی بھی کباب کی طرح، اللہ اکبر، کسی سبزی کی طرح، چاول و روٹی کی طرح اس کڑاؤ میں تل گئی، اس کڑاؤ میں جل کر راکھ ہو گئی۔ اس کی ہڈیاں اس کے اندر رہیں اور اس کی کھال جل کر راکھ ہو گئی۔ جب اس کی کھال جل کر جو ہے بھن گئی، وہ بالکل ماں کی آنکھوں سے آنسو تھے، ماں دیکھ رہی تھی۔ کہنے والے کہہ رہے تھے اس ماں کو سلام ہو، اس ماں کو سلام ہو، اس کی محبت کو سلام ہو، اس کے ایمان کو سلام ہو۔ او میری ماؤ، او میری بہنوں، محبت کرو تو ایسی کرو اللہ رب العزت اور اس کے رسول سے کہ اگر کوئی تمہارے ایمان کو چھیننا چاہے، تمہاری جان تو چلی جائے لیکن کبھی تمہارا ایمان نہ جانے پائے، ایسی محبت کرو۔ اس کی دوسری بیٹی کو بھی جلا دیا گیا۔ جب اس کی دوسری بیٹی کو جلایا گیا، ماں نے یہ دیکھا میری دوسری بیٹی بھی جل گئی۔ ماں رو رہی تھی، زاروں قطار رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھی، تڑپ رہی تھی بیچاری۔ کس سے مدد مانگیں، کس سے حال پوچھیں، کس کو اپنا حال بتائیں؟ کون حال پوچھنے والا ہے سوائے اللہ کے؟ فرعون نے کہا اب تجھے بھی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، ایمان تو میرے اوپر لے کے آ، تو مجھے خدا مان لے ورنہ تجھے آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس ماں نے کہا جس کی دو بیٹیوں کو اس کے سامنے آگ کے اندر جلا کر راکھ کر دیا گیا ہو، فرعون تجھے اب بھی معلوم نہیں ہوتا اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا؟ فرعون تجھے اب بھی معلوم نہیں ہوتا وہ کتنا اس کا ایمان کتنا پکا ہوگا، وہ کتنا کامل ایمان والی ہوگی، مکمل ایمان والی مومن ہوگی وہ۔ تو نے بچیوں کو جلا دیا، تو مجھے بھی جلا دے، لیکن کبھی میں صبر کا دامن اور اللہ پر اپنا ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ میں اللہ پر ایمان لے کر آئی ہوں، میں تجھے خدا نہیں مان سکتی، خدا تو میں اسی کو مانوں گی، وحدہ لا شریک تو میں اسی کو مانوں گی جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ فرعون نے کہا مرنے سے پہلے کوئی آخری خواہش؟ اس نے کہا ہاں آخری خواہش ہے۔ کہا کیا؟ کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ جب مجھے بھی تو جلا کر راکھ کر دے تو میری دونوں بچیوں کی ہڈیاں اور میری ہڈیوں کو ایک جگہ زمین میں دفن کر دینا، بس اتنی سی خواہش ہے، میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ زمین میں دفن کر دینا، اس کے علاوہ میری کوئی اور خواہش نہیں ہے۔ تو مجھے آگ میں ڈال سکتا ہے، میں اپنا ایمان نہیں چھوڑ سکتی، میں اللہ کو اللہ مانوں گی، تجھے خدا نہیں مان سکتی۔ فرعون نے کہا اس کو بھی آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ فرعون نے اس عورت کو بھی پکڑا، اس خادمہ کو بھی پکڑا، پکڑنے کے بعد اس جلتے ہوئے کھولتے ہوئے کڑاؤ کے تیل میں ڈالا۔ اللہ اکبر، وہ بیچاری بھی کسی کباب کی طرح اس میں جل بھن کر راکھ ہو گئی۔ اس کے بدن کی کھال جو تھی اللہ اکبر ابھی تک صحیح سلامت تھی، لیکن آگ میں جانے کے بعد وہ آگ کے سپرد ہو گئی۔ جب وہ بھی جل کر راکھ ہو گئی، اس کے بالوں کا پتہ نہیں، اس کے پیروں ہاتھوں کا پتہ نہیں، جب وہ جل کر راکھ ہو گئی، اللہ اکبر کبیرہ، فرعون نے پھر بھی جو ہے ظلم کرنا کم نہیں کیا، اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ بس اسی واقعے کو دیکھ کر ایمان والوں، اسی واقعے کو دیکھ کر حضرت آسیہ ایمان لے کر آئی تھی۔ حضرت آسیہ نے سوچا، اور وہ بھی اس لیے ایمان لے کر آئیں کہ جس عورت، جس ماں کے سامنے جس کے دو بچوں کو آگ کے اندر سپرد کر دیا جائے، آگ کے سپرد کر دیا جائے، جلا کر راکھ کر دیا جائے، وہ پھر بھی ایمان نہیں چھوڑتی ہے، ایمان سے نہیں ہٹتی ہے، اس کا مطلب وہ حق پر ہے، اور جو حق پر ہوتا ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ حضرت آسیہ ایمان لے کر آئی تھی اسی واقعے پر، اسی واقعے پر حضرت آسیہ ایمان لے کر آئیں، اور حضرت آسیہ کا ایمان قبول بھی ہوا، حضرت آسیہ کی محبت قبول بھی ہوئی۔ اور فرعون نے حضرت آسیہ پر کتنا ظلم کیا، فرعون نے حضرت آسیہ کو کتنا پریشان کیا، اللہ اکبر۔ فرعون کوڑے مارتا تھا حضرت آسیہ پر اگر ایک مرتبہ آپ اللہ کا نام لیتی تھی۔ اور اسی واقعے کو، اس واقعے کی ایک دلیل اور بھی ہے کہ جب آقا معراج تشریف لے جا رہے تھے
اور جب آقا معراج تشریف لے جا رہے تو ایک جگہ سے آقا کو جنتی خوشبو آئی. جب پیارے آقا کو خوشبو آئی، میرے آقا نے فرمایا جبرائیل یہ خوشبو کس کی ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فدا کا سرکار، یہ خوشبو اس عورت کی ہے کہ جب فرعون اس عورت پر ظلم کر رہا تھا، اس کی بیٹیوں کو جلا رہا تھا، تو اس کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کی گئی تھی، دفن کی گئی تھی. یا رسول اللہ یہ خوشبو ان کی ہڈیوں میں سے آ رہی ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنتی جو ہوتے ہیں ان کی ہڈیاں بھی خوشبو دیتی ہیں، ان کی قبر بھی خوشبو دیتی ہے. شرط یہ ہے کہ ایمان مکمل ہونا چاہیے. شرط یہ ہے ایمان پکا ہونا چاہیے. کچا ایمان نہیں ہونا چاہیے، ایمان پکا ہونا چاہیے. اس خادمہ کی طرح ایمان ہونا چاہیے. اس کے دونوں بچوں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، اس کے دونوں بچوں کو آگ کے سپرد کر دیا گیا، اور اس کو بھی آگ کے سپرد کر دیا گیا. اتنا ہونے کے باوجود اس نے جو ہے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اتنا ہونے کے باوجود اس نے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا نہیں چھوڑی. جب حضرت آسیہ ایمان لے کر آئیں، جب حضرت آسیہ ایمان لے آئیں، فرعون اب پھر پریشان ہو گیا. ابھی تک میری خادمہ ایمان لے کر آئی تھی، اللہ کو اللہ مانتی تھی، اس کو جلا کر راکھ کیا. اب تو میری حویلی میں ایمان آ گیا، اب تو میری حویلی میں جو ہے، میری حویلی میں ایمان والے پیدا ہو گئے، میرے گھر ہی میں ایمان والے پیدا ہو گئے، اور خود میری بیوی ایمان والی ہو گئی. جب حضرت آسیہ سے فرعون نے آسیہ کو سمجھایا اور کہا آسیہ مان جا، اس خدا کو خدا نہ مان، میں تیرا شوہر ہوں، تو مجھے خدا مان. آسیہ نے کہا میں تجھ کو خدا نہیں مان سکتی، میں تو خدا اس کو مانوں گی جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. میں تجھے خدا نہیں مان سکتی، خدا تو میں اس کو مانوں گی جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور جو پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات جس کی عبادت کرتی ہے. چرند پرند پیڑ پودے زمین آسمان آگ پانی ہوا سب اس کی عبادت کرتے، سب اس کی حمد و ثنا کرتے. فرعون نے کہا مجھے خدا مان لے. فرعون نے کہا مجھے خدا مان لے. اگر مجھے خدا نہیں مانے گی تو جان سکتی ہے میں کیا کر سکتا ہوں، تو جانتی ہے میں کیا کر سکتا ہوں. حضرت آسیہ نے کہا تو جان بھی لے لے، تو جان بھی لے لے، میں صبر کا دامن نہیں چھوڑ سکتی، تو جان بھی لے لے. حضرت آسیہ کے وہ ہاتھ کہ جن ہاتھوں سے کبھی حضرت آسیہ نے کیل بھی نہیں اٹھائی تھی، ایک تنکا نہیں اٹھایا تھا، اللہ اکبر، ان ہاتھوں میں کیلیاں، ان ہاتھوں میں کیلیں ٹھوکی گئیں. حضرت آسیہ کے کوڑے برسائے گئے، حضرت آسیہ پر پریشان کیا گیا حضرت آسیہ کو. لیکن حضرت آسیہ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہی، ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہی. اور جب حضرت آسیہ پر ظلم ہو رہا تھا، جب حضرت آسیہ پر ظلم ہو رہا تھا، حضرت آسیہ کو فرعون مار رہا تھا، اور جب آپ کی روح نکلنے والی تھی، حضرت آسیہ جب تڑپ رہی تھی، حضرت آسیہ نے ایک دعا کی، مولا تو مجھے اٹھا لے پروردگار، اور اس ظالم کے ظلم سے بچا لے، ظالم کے عذاب سے بچا لے پروردگار. جب اتنی دعا حضرت آسیہ نے کی، اتنے میں اللہ پاک نے روح قبض کرنے سے پہلے جب فرشتہ روح قبض کرنے آیا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں آسیہ کو جنت دکھا دو، اور جنت کا ہر ایک دروازہ کھول دو. آسیہ جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے، جس دروازے سے چاہے جنت کی سیر کر سکتی ہے. اور حضرت آسیہ کو جنت دکھاؤ. جب حضرت آسیہ جو ہے انتقال آپ کا ہونے والا تھا، آپ کا وصال ہونے والا تھا، اس سے پہلے آپ نے جنت دیکھی. اللہ اکبر کبیرہ، جنت اتنی خوبصورت جنت تھی کہ اس کو کوئی دیکھ لے تو ہر انسان چاہے کہ میں کل مرنے والا ہوں تو آج مر جاؤں، اتنی خوبصورت جنت تھی. حضرت آسیہ نے جب جنت کو دیکھا اور جنت کو دیکھ کر آپ مسکرائیں، ایک ہنسی آپ کے منہ سے نکلی، آپ کی مسکراہٹ آپ کے ہونٹوں سے نکلی کہ جنت کتنی خوبصورت ہے. اور یہ مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی روح پرواز ہو گئی، آپ کی روح پرواز ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنت ملنا اتنا آسان نہیں. ایمان والوں نے کوڑے کھائے ہیں، آگوں کے اندر ان کو ڈالا گیا ہے، ان پر گرج برسائے گئے ہیں، تب جا کر کہیں ان کو جنت ملی اور کوئی مقام حاصل ہوا ہے. اگر کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ اللہ کرنی ہوگی، تبھی تمہیں جو ہے کوئی مقام